ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. یعنی اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو اس کے رسول کی اتباع کرو. اللہ نہ صرف تم سے محبت کرے گا بلکہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا. معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت اس لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے میں ہے, آپ کے نقش قدم پر چلانے میں ہے, آپ کی اسوہ اور طریقوں کو متضع بنانے میں ہے. اب ایک سوال کیا کرنا ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی محبت جس کا ہم اٹھتے بیٹھتے دم بھرتے ہیں اور قبول جس کا دعویٰ کرتے ہیں اس کا کیا طریقہ ہے, کون سا ایسا عمل ہے جو ہمارے لیے محبت رسول کا معیار ہو. ظاہر سی بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کے بغیر کسی بھی انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی بھی شخص اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نظر میں اس کے والدین اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو. تو آخر رسول کا محبت کا کیا طریقہ ہے, آئیے یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں. ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی من احبنی الیہ کان معی فی الجنہ. میری سنت کو دل و جان سے قبول کرنے والا ہے طرح کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے اور وہی شخص جنت میں میرے ساتھ ہوگا. میرے بھائیوں عنایات اور حدیث سے بات صاف ہو گئی کہ اللہ اور اس کے رسول دونوں کی محبت در حقیقت اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. آج ہم کو یہ دعوت تو ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے, لیکن اگر ہم اپنی گریبانوں میں جھانکے اپنی زندگی کا جائزہ لیں, اپنے ضرورات پر نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے ہم سنت سے بہت دور ہے. ہم زندگی کے زیادہ تر معاملات میں اپنے نقشے پیروکار ہیں, اپنے خواہشات میں پجاری ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور اپنے رسول کی سچی محبت عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.